آخر میں یہ بات عرض کرنی ہے آپ کے سامنے. دیکھو دوستو، جب کوئی بڑا دنیا سے جاتا ہے تو فوراً کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں بھائی وہ بڑے تھے چلے گئے، ہم قدر نہ کر سکے، لیکن اب تو ہماری نظروں میں کوئی ایسا دوسرا ہے نہیں. اب ایسی ہماری نظروں میں ایسا کوئی دوسرا ہے نہیں، لہٰذا بس اب اپنے گھر میں بیٹھیں گے اور اللہ اللہ کریں گے. یہ اصل میں نفس و شیطان سجھاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کے ساتھ رہو. جب قرآن پاک میں یہ آیت ہے تو اس آیت کا تقاضا اور منشا یہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ صالحین کو صبح قیامت تک پیدا کرتے رہیں گے. ہاں اتنا بات ضرور ہے، جانے والے میں اور آنے والے میں فرق ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام ختم ہو جائے گا. کام ختم ہوتا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ ختم ہو جاتا، کام ختم ہوتا تو خلفائے راشدین کی وفات پر ختم ہو جاتا، کام ختم ہونا ہوتا تو صحابہ کے اختتام پہ ختم ہو جاتا، کام ختم ہونا ہوتا تو تابعین کے اختتام پہ ختم ہو جاتا. لیکن نہیں، یہ سارے کے سارے آئے اور چلے گئے اور کام باقی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گا. اس لیے دوستو، جو چلے گئے قدر نہ کر سکے اس پر افسوس اور ندامت ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن جو موجود ہیں ان کی قدر کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. نیز اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے سے ایک سلسلہ چلا رہا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر اور یہ صبح قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. یہ سلاسل ہیں، یہ سلسلے ہیں جو چلتے رہیں گے. یہ ایک مربوط نظام ہے. ہر خلیفہ اپنے نائب اور جانشین پیدا کرتا ہے، اللہ سے مانگ کر، دعا کر کے، استخارہ کر کے ان کو اپنے اعتماد میں لیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، اور جانے والا چلا جاتا ہے اور پھر زیر تربیت رہنے والے پھر ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، پھر کام کو وہ سنبھالتے ہیں. جب حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو میں نے فون کیا اپنے ساتھی کو، ان سے میں نے پوچھا کہ تدفین ہو گئی، کس طرح سے، کیا معاملہ، کیا نظام رہا. ساری بات ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت کے خاص خادم سے پوچھا کہ بھئی حضرت نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا نائب، خلیفہ، جانشین بھی بنایا؟ تو کہا کہ آن ریکارڈ موجود ہے، حضرت نے 4 افراد کا انتخاب کیا اور ان کی تربیت فرمائی، ان پر اعتماد کیا. یقیناً حضرت مفتی صاحب جیسا آدمی جو خود اتنے منجھے ہوئے تھے، جو خود اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے مستغرق تھے، انہوں نے جس کو تیار کیا ہوگا، اللہ سے نہ جانے کتنا مانگا ہوگا، کتنی ان کو توجہات دی ہوں گی، کتنے تڑپے ہوں گے ان کے لیے، اور کیسی کیسی ان کی کمیاں دور کی ہوں گی. اس کا تو اندازہ ہم کر سکتے ہیں نا. اللہ کا شکر ہے کہ 4 افراد حضرت اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں تیار کر کے گئے اور ساتھیوں کے سامنے اس کا ذکر کیا. وہ یہ 4 نام ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آیا ہوں گے. ایک حضرت مفتی صغیر احمد صاحب ہیں، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے فضل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی روحانیت میں ترقی عطا فرمائے. دوسرے مفتی معراج الدین صاحب ہیں، یہی دعا ان کے لیے بھی. تیسرے مفتی جعفر صاحب ہیں، یہی دعا ان کے لیے بھی. چوتھے مفتی آصف صاحب ہیں، یہی دعا ان کے لیے بھی. اللہ رب العزت نے جوان خون ہمیں عطا فرمایا، جوان خون ہمیں عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے جوانی میں ان کا انتخاب فرمایا. اور شاب نشأ فی عبادت ربی، جو اپنی زندگی کو اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کر رہے ہیں اور دین کی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو. اس زمانے کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں سامنے ہوتی ہیں، جگمگ جگمگ گاڑیاں ہوتی ہیں اور شوٹیڈ بوٹیڈ لوگ ہوتے ہیں اور ایک طرف گھر میں جیب خالی ہوتی ہے، گھر میں تقاضے ہوتے ہیں، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو اندر انگڑائیاں نفس لیتا ہے. کس چکر میں پڑ گئے؟ لوگ ترقی کر رہے ہیں، تم بھی تو اس دنیا کے ایک فرد ہو، تم کیوں ترقی نہیں کرتے ہو؟ کب تک مدرسے میں اپنی زندگی کو کھپاتے رہو گے؟ 1-2 گھنٹہ بس بہت ہو گیا، پڑھا لو اپنے آپ کو. ظاہر کو تو تم نے سنواری رکھا ہے، صف اول میں تو تم نماز پڑھتے ہی ہو، کچھ وقت بزنس میں اور تجارت میں لگاؤ. نہ جانے کیسے کیسے دھوکے آتے ہوں گے اور نہ جانے نفس کیسی کیسی انگڑائی لیتا ہوگا، لیکن سب کو لات مار کے، سب کو پیچھے چھوڑ کے، ساری خواہشات کو پس پش ڈال کر اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے والے یہ نوجوان، اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے. حضرت مفتی صاحب نے ان پر اعتماد فرمایا. اب
جو لوگ حضرت سے وابستہ تھے وہ یہ نہ سوچیں حضرت گئے تو اب ہمارا کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. جی آپ حضرت کے مرید ہیں، حضرت نے آپ کی تربیت فرمائی ہے، اور اس تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو میں کہوں وہ مانو، کیونکہ وہ میں جو کہہ رہا ہوں اپنے نفس کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں. میں ان کی زندگی میں یہ تھا نا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اپنے پیچھے تمہیں چلانے کے لیے نہیں کہہ رہا. حضرت کے وصیت نامے میں پڑھیں، اللہ کرے کہ ساتھی لوگ جی اگر مصلحت کے خلاف نہ ہو تو اس کو عام کریں یا اس کو کسی مجلس میں پڑھ کے سنا دیں. اس میں حضرت نے لکھا میری تقریر اور میری تحریر پڑھنے کے بعد یہ نہ سمجھیں یہ حرف آخر ہے، بلکہ میں ناقص العمل والعلم ہوں، میرا علم میں ناقص، میرا عمل میں ناقص، لہٰذا میری تقریر اور تحریر کو حرف آخر نہ سمجھیں. علماء امت اگر کوئی بات اور کوئی تسامح اور کوئی غلطی اس میں پائیں تو اس کو درست کر دیں. کتنا بڑا ظرف ہے، کوئی معمولی بات ہے دوستو. اللہ اکبر کر. اللہ حضرت کے قبر پر نور رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کو بہت اونچا بلند مقام عطا فرمائے. یقیناً جب میں نے یہ جملہ سنا میری رات کی نیند اڑ گئی. بار بار تصور آتا کتنا بڑا ظرف لے کے دنیا میں گئے کہ میری تحریر اور میری تقریر کو حرف آخر نہ سمجھیں. جی اہل علم حضرات ان کے اندر کوئی تسامح پائیں، کوئی غلطی پائیں تو اس کی اصلاح کریں. اللہ اکبر کبیر. تو میرے بھائیوں یہ بزم سجتے رہنے چاہیے، اس بزم کے اندر حاضر دیتے رہیں، اور جو حضرت کے جانشین ہیں جس کا بھی واز طے ہو، جو بھی مشورے کے ساتھ کوئی بات کریں اس کی طرف متوجہ ہوں، اور ان کی بات سے جو نفع پہنچے یہ سوچیں یہ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب کی تربیت کا نتیجہ ہے. وہ اگر ہمارے مربی نہ ہوتے تو ہمیں ان کی باتوں سے نفع نہ پہنچتا. انہوں نے ہماری تربیت کی، ہمیں اس قابل بنایا کہ کسی کی بات کو سنو، عمل کی نیت سے سنو. آج ان کی باتوں زبان سے اللہ پاک جو بات کہلوا رہے ہیں، حضرت مفتی صاحب کی جی صحبت کا یہ فیض ہے کہ ہمیں ان سے فیض اور نفع پہنچ رہا ہے. یہ کیفیت ہونی چاہیے دوستوں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق